تحریک لبیک پاکستان کی پاکستان بچاؤ تحریک امیٹھی ایل پی حافظ سعد رضوی کی قیادت میں ریلی نمائش چرنگی سے اسلام آباد کے لیے روانہ۔ نمائش چرنگی پر کارکنان کی بڑی تعداد کی شرکت۔ سعد رضوی کا کہنا تھا کہ شہر میں بجلی، گیس اور پانی کے مسائل ہیں۔ شہر کی آبادی کو کم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ کراچی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف احتجاج کریں گے۔ عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی کا کیس۔ عدالت نے عمران اسماعیل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو فردوس شمیم نقوی کا طبی معائنہ کرانے کا حکم۔ درخواست ضمانت کی مزید سماعت 24 مئی تک ملتوی۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا پارٹی چھوڑنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے تمام مراحل جون کے پہلے ہفتے میں مکمل کرنے کی قرارداد سندھ اسمبلی سے منظور۔ میئر وہ بنے گا جس کے پاس اکثریت ہے۔ امداد پتافی نے ایوان میں واضح کر دیا، کہا ایک سیٹ والے کو اتنی سیٹیں ملی اس پر کوئی سوال نہیں۔ سید عبدالرشید بولے بلدیاتی انتخابات پر ہمارا موقف واضح ہے، کوشش ہے یہ عمل جلد مکمل ہو، گرفتاریاں اور جبر نہیں ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم رہنما محمد حسین کا بھی الیکشن کمیشن سے تمام مراحل جلد مکمل کرنے کا مطالبہ۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کا کہنا تھا ہم پر الزام لگایا جاتا تھا انتخابات میں تاخیر چاہتے ہیں، آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی، کون تاخیر چاہتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، جو ہمارے 4 ڈویژن کے لوگوں کو تو سر 1 سال ہونے کو آئے ہیں، جو یہ 2 ڈویژن ہیں ان کو بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے، تو وہ خود آ کر اپنا بجٹ پیش کریں تاکہ صحیح نمائندگی ہو سکے۔ الیکشن کمیشن بے بسی کا رونا روتا رہا اور یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے، یعنی میں لاگ لپیٹ کے بغیر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کو تعطل اور تاخیر کا شکار کرنے کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ میئر کراچی کا انتخاب روکنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ ایک یو سی چیئرمین پوری پارٹی کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی یو سی چیئرمینز کے حلف کا معاملہ ہے، میئر کے الیکشن دور ہیں، آئندہ سماعت کی تاریخ کا تعین بعد میں کیا جائے گا۔ بلدیاتی نظام عوام کی ترقی اور خوشحالی کا پیغام۔ کراچی میں 18 سال بعد مقامی حکومتوں کا قیام۔ 7 اضلاع میں نو منتخب نمائندوں کی حلف برداری کی تقریب۔ کراچی میں مجموعی طور پر 1359 منتخب نمائندوں نے حلف اٹھا لیا۔ کراچی میں 9 یونین کمیٹیوں کے نتائج عدالتی حکم پر جاری نہیں ہوئے، تاحال 81 منتخب نمائندوں نے حلف نہیں لیا۔ ملیر میں 12، کرنگی 16، شرکی کے 15 نمائندے غیر حاضر رہے۔ ضلع جنوبی میں 10، وسطی میں 16، غربی میں 3 ارکان نے حلف نہیں اٹھایا۔ ضلع کیماڑی میں حلف نہ اٹھانے والے بلدیاتی نمائندوں کی تعداد 9 رہی۔ ڈی ایم سی شرکی کے 5 ٹاؤن کی 43 میں سے 41 یونین کمیٹیز کی حلف برداری۔ گلشن، صفورہ، چنیسر، سہراب کوٹ اور جناح ٹاؤن شامل۔ مجموعی طور پر 82 چیئرمین، وائس چیئرمین اور 164 کونسلرز نے حلف اٹھایا۔ تحریک انصاف کے 9 منتخب اراکین نے شرکت نہیں کی۔ جعلی نمائندوں کے نعروں سے حال گونج اٹھا۔ ضلع کیماڑی اور کرنگی کے نمائندوں نے بھی عوام کی خدمت کا حلف اٹھا لیا۔ 13 یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین نے حلف اٹھایا۔ پرویز دودھا، آصف موسیٰ اور کریم آسکانی شامل۔ شہزاد قادری، خالد نیازی نے بھی حلف اٹھایا۔ ڈیپٹی کمشنر کرنگی محمد علی زیدی اور اسسٹنٹ کمشنر مرک گل نے حلف لیا۔ صدر ٹاؤن میں بھی چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل کونسلرز نے حلف اٹھا لیا۔ ضلع کرنگی سے منتخب ہونے والے پرجوش دکھائی دیے۔ کسی نے کہا کہ پورا کراچی حافظ نعیم الرحمان کو میئر دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی بولا میئر کراچی پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ ضلع ملیر سے منتخب نمائندوں کی تقریب حلف برداری۔ تقریب میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے نمائندوں کی بھی شرکت۔ حلف ہوتے ہی رائل بینکویٹ جی اے بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ 9 منتخب نمائندے اپنے علاقوں میں عوامی مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم۔
آج جو ایک پروسیجر کافی ٹائم سے 1 سال سے ڈیلے تھا، آج ایک پیس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تینوں ٹاؤن ان اپوز آئیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالہ ہی چیئرمین ہوگا۔ جیسے میرے چیئرمین نے کہا کراچی کا میئر جیالہ ہوگا، تو تینوں ٹاؤن میں بھی انشاءاللہ جیالے آ کر عوام کی خدمت کریں گے۔ کراچی سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ میئر جو ہے وہ جیالہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ بھاری اکثریت سے ہوگا۔ بھلے یہ آپس میں اتحاد کر لیں، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی بھلے آپس میں اتحاد کر لیں، اس کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو میئر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ضلع وسطی میں 5 مقامات پر تقریب حلف برداری۔ حافظ نعیم الرحمان نے بھی یو سی چیئرمین کا حلف اٹھا لیا۔ بولے ہم ترقیاتی کام چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے۔ پی ٹی آئی والوں کو گرفتار کر لیا گیا، وہ مخصوص نشستوں پر کیسے فارم جمع کروائیں گے؟ ہمارے نمبر زیادہ ہیں، عوام کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے۔ جماعت اسلامی پر کراچی کے لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی نے اس شہر میں حاصل کیے، اور کراچی کے لوگ بجا طور سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں اور انہیں یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو خیر بات کہنے والوں کو پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت۔ جس کی نشستیں زیادہ ہوں گی میئر اس کا حق ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں مرتضی وہاب نے کام کیا اس لیے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ سب جماعتوں سے گزارش ہے آئیں مل کر کام کریں۔ کراچی میں بہت مسائل ہیں، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر بلدیات نے 14 اگست کو جوہر چرنگی انڈر پاس کے افتتاح کی نوید بھی سنا دی۔ یہ انڈر پاس جو 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ جس کی لینتھ ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ایک ریکارڈ ٹائم میں مکمل کیا جائے گا اور 14 اگست کو اس کا باضابطہ طور پر افتتاح ہوگا۔ شہر قائد میں گندم کا بحران، شہری اور دکاندار دونوں پریشان۔ گندم بحران کے باعث آٹے کی قیمتیں کم نہ ہو سکی۔ ریٹیل کی سطح پر فائن آٹا 160 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ 2.5 نمبر آٹا 150 سے 160 روپے کلو تک فروخت۔ چکی مالکان نے سستا آٹا فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ چکی مالکان کا کہنا ہے کہ گندم 125 سے 130 روپے تک مل رہی ہے۔ صدر شہاب الدین مارکیٹ محمد اسلم کہتے ہیں گندم کی ضلع بندی سے مشکلات بڑھ گئیں۔ مہنگائی سے پریشان شہری بولے حکومت اور فلور ملز مالکان کو غریب عوام کی فکر نہیں۔ کراچی میں بندے پیدا ہوتے ہیں، گندم، چاول، مکئی پیدا نہیں ہوتی، یہ سب باہر سے آتے ہیں۔ جب آپ باہر سے اناج کے لانے پر پابندی لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ اثر یہ ہے کہ دام کم نہیں ہو رہے اور جو غریب طبقہ ہے وہ پس رہا ہے۔ اتنا مشکل ہو گیا، غریب آدمی جو 5 کلو یا 10 کلو لیتا تھا نا، وہ 1 کلو آدھا کلو لے کے جا رہا ہے۔ روز کی مزدوری کرنے والا پتہ ہے آپ کو، جو یہ رنگ کا کام کرتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک بحران، شہری پریشان۔ گرمیوں میں صارفین کو گیس مسائل سے نجات نہ ملی۔ پاک کالونی، بڑا بورڈ سائٹ میں گیس غائب۔ ابراہیم حیدری اور ریڑھی گوٹ سمیت مختلف پسماندہ علاقے بھی متاثر۔ لائنز ایریا کے مکین دن کے اوقات میں بھی گیس سے محروم۔ گھریلو خواتین کو کھانا بنانے میں دشواری کا سامنا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ امیر کو گیس، بجلی، پانی ہر چیز میسر ہے، تمام مسائل غریب کے لیے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے اثرات، یوٹیلیٹی سٹورز پر اے برانڈ کے تیل، گھی سستے ہو گئے۔ بی برانڈ کے تیل، گھی کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ اے برانڈ کے فی لیٹر تیل میں 18 سے 25 روپے تک کمی۔ تیل، گھی سستا ہونے پر شہری خوش۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی فراہمی کو بھی بہتر بنانے کا مطالبہ۔ اچھے اقدام ہے، جیسے ڈالڈا ہے یا بڑی سویا سپریم کمپنی ہے، یہ مطلب اچھے برانڈ کے تیل ہیں، تو یہ یہاں پہ ان کے ریٹ کم ہے ابھی، تو یہ ہمارے کو عام آدمی کو سہولت مل گئی۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کچھ کم ہو جائے تو ہم بھی کھائیں اچھے طریقے سے۔ مہنگائی زیادہ ہے، لوگ کہاں سے کھائیں، خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، اتنی مجبوری ہو گئی ان کی۔ سستا یہ تو لوگ آ رہے ہیں نا۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت امتحانات جاری۔ تعلیمی بورڈ نے ویجیلنس ٹیم میں شامل اساتذہ کا معاوضہ بڑھا دیا۔ اساتذہ کو اب 430 کی بجائے 600 روپے ملیں گے۔ کنوینس کی مدد بھی ہوگی، 400 روپے دیے جائیں گے۔ صبح اور شام کی ڈیوٹیز کے 1200 روپے ملیں گے۔ کم اجرت کی ویجیلنس افسر کو ڈیوٹی کے 2000 روپے ملیں گے۔ پاکستان کی سمندری تجارت میں بڑا انقلاب، روس کے ساتھ سمندری راستے سے براہ راست کارگو سروس کا آغاز۔ پہلا روسی کارگو جہاز 25 مئی
दूसरा 29 मई को कराची पोर्ट पहुंचेगा। CEO अब्दुल्ला फरूक कहते हैं पहले रूस से जहाज को 1 महीना लगता था, अब 18 दिन में पहुंचेगा। तजारत बढ़ने से मजीद रूसी कंपनियां भी पाकिस्तान आएंगी। अमाराती सफीर का हुकूमती ओहदेदारान और मुअज़्ज़िज़ीन के एजाज़ में इशाया। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वुज़रा नासिर शाह, सईद गनी, स्पीकर सिराज दुरानी की शिरकत। कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और दीगर ममालिक के कौंसल जनरल समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी रौनक अफरोज़। इशाया का एहतमाम कौंसल जनरल कराची बखीत अतीकुर रुमैती की रहायशगाह पर किया गया। अमाराती सफीर और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की ताजा बरादरी के हमरा कॉन्फ्रेंस एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैयद सैफुर रहमान की भी खसूसी शिरकत। शुरा की 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। कामरान चिसोरी का कहना था 9 मई के वाक़यात में बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। कायदे आज़म की रिहाइशगाह को जलाया गया, दुश्मन मुल्क की ख्वाहिश पूरी की गई। मलेशियन कौंसल जनरल की जामिया बनोरिया अहमद मुतहम जामिया और कौंसल जनरल के दरमियान तालीमी निज़ाम और दीगर पर तबादला ख्याल। हरदीना ताह अहमद की मुफ्ती नुमान नईम और वज़ीर तालीम मलेशियन तलबा से मुलाकात। मलेशिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से मुआहदों समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मुफ्ती नुमान नईम का कहना था दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होंगे। कराची चिड़ियाघर में सफाई मुहिम का आगाज। पहले मरहले में 2 दर्जन पिंजरों को धोया गया। फायर टेंडर की मदद से कदीम दरख्तों की भी धुलाई की गई। अगले मरहले में रंग रोगन शुरू किया जाएगा। रंग के बाद मुख्तलिफ अद्वियात का स्प्रे किया जाएगा। डायरेक्टर चिड़ियाघर कमर अयूब कहते हैं सफाई और स्प्रे से जानवर बीमारियों से महफूज रहेंगे। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में पहले कॉन्वोकेशन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों का यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद का कहना था यूनिवर्सिटी का पहला कॉन्वोकेशन रवां हफ्ते होगा। 2017 के 117 तलबा और तालिबात को असनाद तफवीज़ की जाएंगी। जिन प्रोग्राम्स के अंदर डिग्री दी जा रही है उसमें से एक कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है हमारा, BS कंप्यूटर साइंस, BS बायो साइंसेस की डिग्री दी जा रही है, BE बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम दे रहे हैं। उसके अलावा फॉर्म D की डिग्री स्टूडेंट्स हैं जिनको डिग्री मिलेगी। उसके अलावा मैनेजमेंट साइंस में हमारी 2 डिग्री हम दे रहे हैं, BBA की, और दूसरे हम वहाँ पे देने जा रहे हैं आपके BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। मरदमशुमारी पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। मरदमशुमारी से मुतल्लिक़ बीच लग्जरी होटल में आज कॉन्फ्रेंस शेड्यूल। कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाएअमल पर मशावरत की जाएगी। डेप्यूटी कन्वीनर अब्दुल वसीम ने डेप्यूटी कमिश्नर के MRD को खत लिख दिया। खत में ज़रूरी इंतज़ामात और सिक्योरिटी फ्राहम करने की दरख्वास्त। यूथ फोरम फॉर कश्मीर का मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सेमिनार। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। अदाकारा ज़ेबा शहनाज की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कैप्टन ज़ीशान जोसेफ का कहना था हमें हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। GFS बिल्डर्स का पाक फौज से इजहार यकजहती। ड्रैग रोड स्टेशन से सी व्यू तक रैली निकाली। मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। रैली के शुरा का कहना था पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की वजह से कायम है। लांढी में इस्माइल फाउंडेशन और शान फूड्स के इश्तराक से कम्युनिटी पार्क का इफ्तिताह। इस्माइल फाउंडेशन के CEO हामिद इस्माइल का कहना था मिलकर काम करने से ही मुआशरे में तब्दीली मुमकिन है। शान फूड्स की को चेयरपर्सन समर सुल्ताना का शहरियों के लिए ऐसे मंसूबे जारी रखने का अज़्म। मुल्क की मईशत मजीद टैक्स का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सदर पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सदीकी ने वाज़ेह कर दिया। कहा मिनी बजट में पहले ही इजाफी टैक्स का बोझ डाला गया। बजट में मजीद टैक्स का बोझ डालना ठीक नहीं होगा। बजट में इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर फोकस करना होगा। मईशत शदीद मुतासर हो रही है। बजट अहदाफ पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। पिछले 6 महीने के अंदर अंदर
डॉलर की जो कॉस्ट है वो कितनी महंगी हो गई है, और ऑलरेडी आपकी जो सनत है, जो आपकी मईशत है वो गिर चुकी है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट भी गिर गई है और आपकी जो कलेक्शन थी टैक्सेस की वो भी हो गई है, और इंडस्ट्रीज बड़ी तेज़ी से ऑलरेडी पिछले 6 महीने के अंदर बंद हुई हैं और लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी यूथ डेवलपमेंट का अहसन इक़दाम, बेसहारा बच्चों के लिए हॉकी ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम। इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी राव जावेद का कहना था, हमारा मकसद इन्हीं बच्चों में से ओलंपियन तैयार करना है।